اگر آج ہمارے جاوید اختر صاحب ایسی کوئی عقلی دلیل اور لاجیکل ایویڈنس دیں خدا کے نہ ہونے پر جو ڈیفینیٹ بھی ہو، تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یقیناً میں اس ایویڈنس کو قبول کروں گا اور اس پر غور کروں گا. لیکن ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیتا ہوں پریڈکشن کے طور پر کہ ایسا کوئی ڈیفینیٹ آرگیومنٹ کوئی نہیں پیش کر سکتا. میرے خیال سے یہ اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایمان کا جو تقاضا ہے نا، وہ تقاضا یہ ہے کہ بھائی جو بھی باطل ہے وہ جو بھی پیش کرے گا اپنے لیے بطور دلیل کے طور پہ، تو وہ شبہے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے وجود پر ہمارا ایمان اتنا کامل ہے اور اس کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ یہ کہنا بھی ایک حد تک ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں غور بھی کروں گا. یہ کہنا چاہیے کہ میں اس کا جواب دوں گا اور ڈیفینیٹلی اس کا جواب دوں گا. یعنی وہ زیادہ سے زیادہ کوئی بات اگر پیش کی بھی جا سکتی ہے تو وہ سوائے شبہے کے اور کچھ نہیں ہو سکتی، وہ دلیل نہیں ہو سکتی، وہ شبہ ہو سکتا ہے. تو اس پر غور کروں گا بولنے کی بجائے یہ کہنا چاہیے کہ میں اس کا جواب دوں گا، تاکہ ہمارا یقین اور ہمارا ایمان ایک دم پختہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر. کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں جائے کہ بھئی ہم غور کریں گے، اور ممکن کہ غور کرنے کی بات پھر یہ آ جاتی ہے کہ ہم کسی اسے امکان کو تسلیم بھی کر رہے کہ اس طرح کا کوئی امکان ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی امکان کو بھی نہیں مانتے کہ کوئی امکان اس طرح کا موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے موجود نہ ہونے کی کوئی دلیل دی جا سکتی ہے اور جس پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہو. بس اسی حوالے بس اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ جو شبہہ پیش کر دیا گیا اس شبہے کا جواب کیا ہے. تو یہ تھوڑی سی بات مطلب کمفرٹیبل نہیں لگی مجھ کو جو مفتی صاحب نے کہی کہ میں غور کروں گا. اس طرح کی بات کرنا ایک طرح سے آپ اپنا ایک پوزیشن جو آپ کی مضبوط ہے نا کہ آپ پورے ایمان، یقین اور تیقن کے ساتھ کھڑے اپنی پوزیشن پر، اور اتنا کانفیڈنس ہے آپ کو اپنے موقف پر کہ آپ پورے یقین سے کہہ دیں کہ اس طرح کی کوئی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی ہے، آرگیومنٹ میں بھی پیش نہیں کی جا سکتے. اگر کوئی دلیل ہوگی تو وہ دلیل نہیں ہوگی، وہ شبہ ہوگا اور میں شبہے کا جواب دوں گا. یہ زیادہ بہتر موقف ہوتا. اچھا، یہ نہیں کہا ہے مفتی صاحب نے کہ میں قبول کروں گا، یہ بہت اچھی بات ہے. تو قبول کروں گا بولتے تھے تب تو بالکل ہی غلط بات ہو جاتی ہے کہ میں قبول کر لوں گا. لیکن یہ بات بھی نہیں کہنی چاہیے تھی کہ میں غور کروں گا، یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں اس کا جواب دوں گا. جی، یہاں پر اس طرح کی بات، یعنی جو بات مفتی صاحب نے ذکر کی، وہ جو بھی بیک گراؤنڈ میں کہا وہ میں نہیں کمنٹ کر رہا ہوں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ اس طرح سے بات کہتے ہیں. اور میں نے ایسے بعض ایکس مسلم سے بھی، کوئی مسلمان بہادر آتا ہے ڈسکشن کرنے کے لیے اور ایسا بولتا ہے کہ میں تمہاری بات یہ ہوگی تو میں مان لوں گا. تو کیا مان لوں گے؟ ہم نے اتنے سارے دلائل دیکھے ہیں، زندگی ہماری پورے دلائل سے بھری ہوئی ہے. ایک مومن جو ہوتا ہے، جو ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، میں ایک جنرل بات بول رہا ہوں، میں مفتی صاحب پہ نہیں کمنٹ کر رہا ہوں، ایک جنرل بات بول رہا ہوں کہ ہمیں اس طرح کی بات جو ہوتی ہے، جو بعض لوگ کرتے ہیں، ہمیں وہ نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی بھری ہوئی ہے، اتنے سارے پروفس ہے. بھئی ایک نماز ہم پڑھتے ہیں تو جو دل کا سکون محسوس کرتے ہیں، جو سجدے میں ہمارا سر جب ہوتا ہے تو جو محسوس کرتے ہیں، جو ہماری فیملی لائف ہو، ہماری عبادت ہو، ہماری ٹوائلٹ اور ہماری جو پرسنل روٹین ہے، ہاں پرسنل ہائیجین ہے، جو ساری پوری زندگی میں دلائل ہی دلائل ہے، دلائل ہی دلائل ہے، نشانیاں ہی نشانیاں. ایک نشانی بھی کافی ہے ایمان تک پہنچنے کے لیے. تو کوئی اگر ایمان تک پہنچ گیا ثم لم یرتابوا، پھر اس پہ شک نہیں آ سکتا ہے. تو جو لوگ ایسی بات بولتے ہیں نا کہ بھئی میں تمہاری بات مان لوں گا، ان کو یہ سراسر نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ وہ پوری زندگی کے دلائل کا کیا، اتنے سارے زندگی بھر میں جو پروفس ہی پروفس بھرے پڑے ہیں، صبح سے شام تک، پیدائش سے موت تک، اتنے سارے دلائل ہماری ہر زندگی میں. کاروبار کرنے آتے تو ہمیں جو اسلام نے امانت داری سکھائی، ایمانداری سکھائی، سچائی سکھائی، یعنی ہمیں ہمارے دین نے زندگی کا ایک ایک پہلو سکھایا. ہماری کتاب قرآن، اللہ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سچے رسول، نشانیاں ہی نشانیاں ہیں. ایک نشانی کافی ہے ایمان تک پہنچنے کے لیے. ایمان تک پہنچنے کے بعد ریکوائرمنٹ ہوتا ہے ثم لم یرتابوا، اس کے بعد شک نہیں کرتے ہیں. شک ایمان کا اپوزٹ ہوتا ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، ایمان یقین ہے. تو یہاں پر کوئی کتنا بھی پہاڑ لے کر آ جائے، وہ اس کا وہ دھوکا ہوگا. بھائی دجال جب آئے گا تو لے آئے گا نا کافی کچھ، اس سے ایسی کرامتی چیزیں کرنے والا ہے. لیکن جس کے پاس ایمان ہے وہ ایمان ہے، وہ مانتا ہے سچی بات، حق بات، سچی بات. اور جو ہمارے پاس جو ہے دلائل جو ہے، یہ ایمان جو ہے، ایسی چیزیں بصیرہ کی بنیاد پر ہے. یعنی کہ ایسی چیزیں کوئی بھی آنکھیں کھول کے دیکھ لے تو اس کو یقین پتا چلے گا اس کے اندر جو ساری باتیں ہیں. تو یہ بات میں نے جسٹ ذکر کی ایٹیٹیوڈ، کیونکہ بعض لوگوں میں، کیونکہ ایسا ایٹیٹیوڈ بعض لوگ ویسے لے کر جاتے ہیں. بھلے ہی مفتی صاحب کا جو ارادہ کسی نے بھی کمنٹس میں کہا کہ ہو سکتا ہے ان کا کہنا یہ ہوگا کہ میں سن کر اس کا جواب دوں گا، یعنی کہ سن کر جو میں اس پہ غور کروں گا کہ جواب کیا دینے والا ہوں. تو ہو سکتا ہے ان کا انٹینشن وہی ہوگا. لیکن سمجھنے والا جو پبلک ہے نا، سمجھنے والی پبلک، کیونکہ ہمارے خاص طور سے جو تھوڑے چھوٹے موٹے چیمپئنز جو ہوتے ہیں ہمارے،
جن کو لگتا ہے کہ ادھورے علم کے ساتھ بھی جا کر کے ہم کسی سے بات کریں. اور وہ لوگ جب ایسی بات بولتے ہیں نا تو میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو پکڑ کے کہوں کہ تم کیا بول رہے ہو. ایسی بات بولنا کسی کے لیے غلط ہے, کیونکہ ہمارے پاس بہت بڑا خزانہ ہے نا, یہ یقین کی بات ہے, ایمان کی بات ہے. ایک صاحب بار بار لکھ رہے ہیں سلفی از اگینسٹ شمائل ندوی بیکاز ہی از دیوبندی. بھائی ہم تو تعریف کر رہے ہیں, ہم کل بھی یہ بات ہوئی, ہم لوگوں نے لکھا بھی کی, کیونکہ وہاں پر شمائل مفتی شمائل صاحب کوئی دیوبندیوں کے نمائندے بن کر کے نہیں گئے تھے, وہ اہل اسلام کے نمائندے بن کر کے گئے تھے. اور اسی حیثیت سے ہمارے نزدیک ان کی حمایت بھی اسی لیے ہوئی کہ وہ اللہ کا وجود ثابت کرنے کے لیے گئے تھے ایک ایسے آدمی کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے. تو ہماری تو مکمل حمایت ہے, ہم تو اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں. کون یہ کہہ رہا ہے کہ سلفی ان کے خلاف ہے؟ یہ آپ نے اپنے ذہن میں بات بنا لی ہے. وہاں پر وہ دیوبندیت کا مقدمہ نہیں لڑنے کے لیے گئے تھے. اگر وہاں وہ دیوبندی بن کر کے گئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں, ان کو وحدت الوجود ثابت کرنا پڑتا. ان کو تو یہ ثابت کرنا پڑتا کہ کائنات کی ہر شے میں اللہ ہے, کیونکہ دیوبندی صرف اللہ کا وجود نہیں مانتے, وہ تو کائنات کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا وجود مانتے ہیں. اور اللہ نہ کرے اگر جاوید اختر نے پوچھ لیا ہوتا ان سے یہ آپ تو بھائی دیوبندی ہیں اور آپ کے نزدیک کائنات کا سارا وجود ہی خدا ہے, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک نان فزیکل ریئلٹی ہے؟ اگر یہ پوچھ لیا ہوتا دیوبندی نے کہ آپ تو کہتے ہیں کائنات کی ہر شے میں ہر وجود اللہ ہی کا وجود ہے, اگر یہ پوچھ لیا ہوتا تو کیا وہ یہ مقدمہ لڑتے وحدت الوجود کا جاوید اختر کے پاس؟ تو بھائی ایک دین کے نمائندہ تھے وہ, اور اس حیثیت سے ہم ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں. اس کو آپ بلا وجہ مسلک کا رنگ نہیں دیجیے, ان کو اپنے مسلک کا نمائندہ مت بنائیے. آپ کو اصل میں پرابلم یہ نا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملحدوں کو جواب تو ہو لیکن ہماری مسلک کی طرف سے ہو. ہر مسلک کے لوگ جب کیونکہ اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے, تو ہر طبقے کے لوگ, ہر مسلک کے لوگ اپنے اپنے طور پہ ملحدین کو جواب دیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ, آپ حضرات کے مسلک کی طرف سے ایک بندہ گیا اور اس نے سارے اہل اسلام کی نمائندگی کی, اور دوسرے مسلک کے لوگ بھی ملحدین کے سامنے اہل اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں. تو اس کو بلا وجہ مسلکی رنگ نہ دیں, یہ آپ سے گزارش ہے. اور سلفی اس کے خلاف نہیں ہے, مفتی شمائل صاحب کے خلاف نہیں ہے. ہاں ان کے کچھ چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے جزوی طور پہ, اور جہاں اختلاف ہو وہاں اختلاف ہم درج کریں گے, ہم کوئی مقلد تو ہے نہیں, تو جہاں پر اختلاف ہوگا وہاں اختلاف درج کریں گے. لیکن عمومی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ سلفیوں نے کہیں پر ان کی مخالفت نہیں کی کہ ہم کوئی مخالفت کر رہے ہیں ان کی, بلکہ ہر جگہ خوشی کا ہی اظہار کیا, حمایت ہی کا اظہار کیا ہے. اگر کوئی چھوٹا موٹا طبقہ ہے تو چھوٹا موٹا طبقہ تو ہر مسلک کے اندر ایسا ہے جو دوسرے لوگوں کی برائیاں کرتا رہتا ہے. اس سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے خلاف دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ بولتا رہا ہے اور انکار کرتا رہا ہے ان کی خدمات کا. الگ الگ مسلک میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں, لیکن عمومی مزاج یہی ہے کہ ملحدین کے خلاف اگر کوئی بندہ اٹھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتا ہے, اس مقدمے کو ثابت کرتا ہے جو تمام اہل ایمان کا مقدمہ ہے, تو اس دائرے میں تو ہم اس کی حمایت ہی کرتے ہیں الحمدللہ. اصل میں اس وقت دو طرح کے لوگ ہیں سرفراز بھائی. ایک تو وہ ہیں جو ہماری تعریف کو, ہماری مثبت رجحانات کو قبول کرتے ہیں, یعنی ہم نے کل بھی یہ بات کہی تھی نا کہ ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ دین کا دفاع کرنے گئے تھے, تو دین کا دفاع کرنے گئے تھے تو ہم ان کی تعریف کرتے ہیں. لیکن دو طرح کے لوگ ہیں, ایک تو دیوبندی ہیں جو اس تعریف کو قبول کرتے ہیں, اس تشجیع کو, اس حوصلہ افزائی کو, اس محبت کو وصول کر رہے ہیں, لے رہے ہیں کہ ماشاءاللہ دوسرے طبقے سے محبت ملے. لیکن کچھ دیوبندی نہیں, دیوگندی ہیں, معذرت کے ساتھ زید بھائی, جو دیوبندی ہیں وہ تو اس تشجیع کو قبول کر رہے ہیں, لیکن جو دیوگندی ہیں وہ اس طرح کے کمنٹ کر رہے ہیں. تو جو دیوگندی ہیں ان کو نظر انداز کر دیجئے, جانے دیجئے, وہ کیا کمنٹ کر رہے ہیں چھوڑ دیجئے ان کو. جو مفتی صاحب کے اس ڈیبیٹ کی انالیسس کر رہے ہیں اور جو بات انہوں نے اچھی کہی ہے, جو بات سٹرونگ ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں, اور کہیں کوئی بات ایسی ہے تو ہم لوگ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم اس میں کمفرٹیبل نہیں تھے, یہ بات ہم لوگوں کو اس طرح سے لگی, ایک آنےسٹ بات. اور آپ سٹارٹنگ سے اس چیز کو دیکھ رہے ہو, ایک اعتدال والی لینگویج آپ کو ملے گی کہ بہت بیلنس والی بات, کہ جو بات دلائل کی روشنی میں, پروفز کی روشنی میں جو بات جیسی ہے وہ بات ہم کر رہے ہیں. اور یہ بات ذکر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ ہم جیسے دیوبند سے اتفاق رکھتے ہیں یہاں پہ آج جو ہم یہ بات کر رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہوا, کیونکہ آپ سب تو جانتے ہیں کہ دیکھیے ہم لوگ کوئی چیز کے لیے, جو چیز کے ہیں ہم لوگ اوپن ہے بھائی, ہم لوگ کلیئر کٹ ہے کہ ہم لوگ علماء اکرام, سارے علماء اکرام کو رسپیکٹ کرنا سکھاتے ہیں, لیکن کسی بھی ایک عالم کی بات کو بلائنڈلی فالو کرے, کوئی تقلید کرے, ان کی بات کو قرآن و سنت کے اوپر رکھ دیں, ہم اس بات کے بالکل سب خلاف ہے. اس کے بارے میں جو ہمارے ڈسکشنز ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہاں پہ ہم وہ اختلاف کی بات آج وہ ٹاپک میں نہیں کر رہے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو یہ انالیسس ہے, ڈیبیٹ کی ہم انالیسس کر رہے ہیں بس. ایک اور اچھی بات ہوئی ہے, جو بہت اچھی بات ہوئی, کہ انہوں نے اپنی شناخت نہیں چھپائی. یعنی وہ دیوبندی مکتب فکر سے ہیں تو دیوبندی مکتب فکر کے ہونے کی حیثیت سے گئے, اور ہم انہیں حوصلہ افزائی بھی اسی حیثیت سے دے رہے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے اپنی یہ حیثیت چھپائی ہے,
या मैं देवबंदी भी नहीं हूं, मैं अहले हदीस भी नहीं हूं, मैं जमात इस्लामी भी नहीं हूं, मैं बरेलवी भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, तो क्या हो तुम? ये मुनाफिकत है, हम इसके खिलाफ हैं, ये निफाक है, ये इसके खिलाफ हैं हम। आप जो भी हैं, जिस भी हैसियत में हैं, आप खुल करके दीन का काम अपनी हैसियत में कीजिए, और हम इंशाअल्लाह ताला आपकी उस हैसियत को कबूल करते हुए उसी हैसियत में आपकी हौसला अफजाई करेंगे। हम ऐसे लोगों के सख्त मुखालिफ हैं जो अपनी हैसियत को जाहिर किए बगैर ये काम करते हैं और मुनाफिकत करते हैं। तो ये एक अच्छी बात इनकी रही कि इन्होंने अपनी हैसियत नहीं छुपाई, अपनी शनाख्त नहीं छुपाई, अपना मसलक, अपना मजहब खुले तरीके से जाहिर किया, और एक देवबंदी, एक नदवी की हैसियत से वो सामने खड़े हुए। हम उन्हें वो मान करके तशजीह कर रहे हैं और हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि शेख शाबान ने बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने अपनी पहचान के साथ जो है मुनाजरा किया और एक बहुत बड़े स्टेज पर आए। तो इससे एक सबक मिलता है सबको कि भाई अपनी पहचान नहीं छुपाना चाहिए। ये जो लोग इस्लाम की तबलीग के नाम पर जो पहचान छुपाते हैं, अपना मसलक छुपाते हैं, तो इसकी जरूरत देखिए, देवबंदी होने के बावजूद भी तकरीबन समझिए कि पूरे हिंदुस्तान में उनकी बात जा रही है। और जो लोग भी मुतासिर हो रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा है कि वो तो देवबंदी मसलक से थे, वहां से थे। अब बहुत सारे हिंदू लोगों के आप कमेंट देखेंगे, उनको कोई लेना देना नहीं कि किस मसलक से उसका ताल्लुक है। इसलिए मरऊब नहीं होना चाहिए, एक सबक लेना चाहिए उन तमाम लोगों को जो गैर मुस्लिमों को दावत देते हैं या इस तरह इल्हाद के मौजू पे काम करते हैं। उनको एक सबक लेना चाहिए, एहसास कमतरी से बाहर निकलना चाहिए कि हम अपनी पहचान के साथ भी अपनी दावत रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, और इसको यानी पहचान सामने रख देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो शेख शाबान ने बहुत अच्छी बात की, उसी बात की मैं जो है तायद करता हूँ। देखिए, तमाम शयूख ने बहुत ही बेहतरीन बात की। देखिए, इस बात को समझे, इस मुनाजरे में फतेह हुई मुफ्ती साहब को इस बात का कोई इनकार नहीं कर रहा कि मुफ्ती साहब की फतेह नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने खुदा के वजूद को जो है वो यहाँ पे साबित किया। लेकिन उनसे जो गलत चीज़ निकली है, अब मुनाजरा जो है इतने बड़े पैमाने पर हुआ, अब वो जो गलत चीज़ निकली, इस्लामी नज़रिए के खिलाफ बातें निकली, अब उस पर नकीर तो करना होगा। इतने बड़े पैमाने पर मुनाजरा हो गया, कई अवाम ने वो चीज़ सुन ली और अवाम ने वो चीज़ अपने जहन में बिठा ली, तो वो गलत नज़रिया बैठ जाएगा। तो अब उस गलत नज़रिए का पर नकीर करना भी ज़रूरी होता है, इसलिए नकीर की जा रही है। जहाँ तारीफ़ की जा रही है, हाँ ये चीज़ सही करी, या जो हिम्मत से काम लिया, बड़ी हासिल जवाबी से जवाब दिया, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो चीज़ गलत है उसको गलत कहना होगा।